میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب میرے بھائیوں، اگلی دو صورتیں جو ہے نا وہ ایک عرب کی جو ایک ہسٹری ہے نا اس کو بریف کر رہی ہیں۔ عرب کے لوگوں میں چونکہ سن اس طرح نہیں چل رہے ہوتے تھے، یہ سن ہجری بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں شروع ہوئے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اسلامک کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا کہ عیسوی کیلنڈر کس طریقے سے شروع ہوا، ہجری کیلنڈر کیسے شروع ہوا، بڑی ڈیٹیلز میں نے بیان کی ہیں، وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ سالوں کو وہ واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے، یعنی کوئی سن تو چلتے نہیں تھے۔ مثلا اگر میں آپ کو جہلم شہر کی بات بتاؤں تو جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جہلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سیلاب تھا۔ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا۔ تو اب کئی لوگ جو 1992 میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو وہ ان کی مائیں جب اپنے بچوں کا تعارف کرواتی ہیں نا تو وہ جہلم میں ہوتا، وہ کہتے ہیں جس سال سیلاب آیا سی نا اے ادو پیدا ہوا سی۔ واقعات سے یاد رکھا جاتا نا، تو کیونکہ وہ سیلاب ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں نا تو وہ آپ کو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ، جس میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے تھے، تو وہ جو بندہ 8 اکتوبر 2005 کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی زلزلے والے سال اس دن پیدا ہوا سی یا اس سال پیدا ہوا تھا۔ تو عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی، سن نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا اس سال بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہر چیز معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلانڈ چل رہی تھی نا، اور وہ ہوا تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ۔ اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے، آپ کی پیدائش اس سال میں ہوئی۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ اور اس کا ایک طریق دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، اس میں محمد بن اسحاق انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ تو یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ تھی، چونکہ وہ ابراہیمی تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ بگڑی فارم میں تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہ، وہ کرسچن تھا، وہ جیلس ہوتا تھا۔ اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے، اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے۔ چونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو۔ یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، ٹوریزم کی جو جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ، لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹوریزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے، اتنی خریداری ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی۔ تو ابرا نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے پہ بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے، اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر، تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے، یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا
اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع حاجت بھی کر دی. تو ابرا کو پھر غصہ آ گیا. اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں گا. اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. اور یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ. ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے, خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ بھی جل گیا. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی یہ کیا. تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا. آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے. بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے ہیں. تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں. یہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے. جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن گئے. اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکیں تو وہ پھر کس سپیڈ سے آ کے لگتا ہے. یہ تو اللہ نے معجزہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا, اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آ کے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے. اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں. تو وہ آسمان سے ابابیلوں نے وہ کنکریاں پھینکی. اتنی اوپر بلندی سے جب کنکریاں آگے گریں گی تو وہ جس چیز میں پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ تو گولی کی طرح لگیں گی. تو وہ ہاتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر کے زخمی کر دیا اور لاشیں ہاتھیوں کی بکھری پڑی ہوئی تھیں. آج بھی اگر آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پیدل راستے سے آئیں نا تو وہ وادی آتی ہے جہاں پہ وہ ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا. اور نبی الاسلام نے حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزرا جائے کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو وہاں سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے گزرتے ہیں. اگرچہ اب تو وہاں کوئی عذاب کے آثار نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے, جیسے صفا مروہ میں بھی بھاگتے ہیں. تو وہ آسمان سے یعنی پرندوں نے اپنی چونچوں میں زمین سے اٹھائے اور وہ پتھر پھینکے. یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے, نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا ہے. اور وہ پھر ہاتھیوں کی لاشیں گری پڑی ہوئی تھی, بھوسے کی مانند وہ زمین پہ بکھرے ہوئے تھے. تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لیے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے. تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل, ہاتھیوں کی تباہی کا سال. اور نبی الاسلام کی پیدائش اسی سال ہوئی 571 عیسوی. عام الفیل بنتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا. کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں. پھر بدماشی اس نے کی. جو عبد المطلب تھے نبی الاسلام کے دادا, وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے یعنی مکے کے. ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے. تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ, میں تو کعبہ گرانے کے لیے. ان کا کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے غولوں کے غول. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, جو ان پہ رمی کرتے تھے, برساتے تھے ان پہ پتھر, کنکریاں, چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک. بس انہوں نے پھینکے ہی ہے, ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی ہوئی. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی ویلاسٹی, جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں
اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے. آپ کو میں بتاؤں یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، میزائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا جس میں وار ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے. راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے. 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے. یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی، اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے، اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فرکشن بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے نا. اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد، تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس، کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے. وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ پھر اس کی رفتار صرف 5000 کلومیٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے، صرف انڈر گریوٹی. تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے، 60 کلومیٹر، اور وہ 5000. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ 8 یا 10 کلومیٹر سے پھینکیں تو وہ گولی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو. یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے. تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا.